ایک جگہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، گورکھ ہل ہے، گورکھ وہاں پہ اچھا کبھی کبھی بلب پھٹ جانا ایشو ہمارے لیے ہائی لائٹ اس وقت ہوا جب ہمارے گھر میں میری سسٹر کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بالکل مہینے بھر کی. وہ بہت بے چین رہتی تھی وہاں جب بھی ہمارے گھر آتی تھی، اور دونوں بچے کھڑکیوں کو دیکھ کے روتے رہتے تھے. اچھا ہاں، کھڑکی پہ پردہ پڑا ہوا ہے، صحیح ہے، ویسے اس کو دیکھ کے روتے رہے. اسی درمیانی میں ایک میں نے اسٹوریز پہ بھی اپنا ڈالا تھا کہ ہمارے ایک ڈرائیور صاحب ہوتے تھے. ڈرائیور صاحب نے ایک دن بولا کہ میں جو ہوں آپ کے گھر اوپر نہیں آؤں گا. انہوں نے بتایا یہ کہانی کہ ایک دن میں لفٹ میں آ رہا تھا، تو جب میں لفٹ میں کچھ آنٹی نے منگایا تھا، میں سامان لے کے لفٹ میں گھسا تو ایک پہلے سے موجود کوئی خاتون تھی. کھلا لفٹ چلی، وہ آگے آگے چلیں، وہ پیچھے پیچھے چلے، اور وہ ہمارے ویسینٹی پہ آ کے وہ خاتون دکھتے دکھتے کل ان کے غائب ہو گئی. سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی اہل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، اور انتہائی دلچسپ پروگرام آج ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں اور مولانا میں یہ تو شرط نہیں ہے کہ مولانا انسانوں میں سے ہی ہو، جنات بھی مولانا ہو سکتے ہیں. یہ ایک میں نے ابہام پیدا کیا ہے، مگر کیا واقعی لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں، یا اس کے علاوہ 1 2 3 دیگر مخلوق نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اثرات چھوڑتی ہے؟ جن ایک حقیقت ہے، مگر اس کے علاوہ دیگر جڑی ہوئی حقائق یا حقائق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، ان کے پیچھے حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی مشہور اور معروف عالم دین آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور ساتھ ہی ایک ایسے مہمان کہ جنہوں نے بہت سارے واقعات جو دیکھے، سنے، گزری، پڑھے، وہ لوگوں تک پہنچائے، اور لوگ ان کو سنجیدہ لیتے ہیں. میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالباقی اخندزادہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر سولنگی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ یہاں پر آئیں تو اپنے ساتھ کوئی آسیب، کوئی اثرات لے کے نہیں، اللہ کا کرم بالکل ایسا نہیں ہے، سب خیر عافیت سے آنا ہوا ہے، اور ایسی اللہ کا کرم ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں. جو دیکھا، جو سنا، جو ہوا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جنرلی آپ کوئی چیز کہیں فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کی، وہی والی مثال ہے جو میں سب کو دیتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں، ان نون آدمی کے گھر میں جائیں، کچھ کریں حرکتیں اور واپس آئیں تو اس کو غصہ آتا ہے. وہ ایک آپ کے ساتھ کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ کچھ کرے گا. جب آپ کچھ نہیں اس کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کچھ کرے گا، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کچھ حد تک محدود لیکن رکھتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، ایسے کسی کو میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے کہ کوئی میرے ساتھ چپکا ہوا ہے. اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس کو دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا وہ یہ غلط چیز ہے، یہ انسانوں میں سے نہیں ہے؟ ہاں، اب دیکھیں، ویسے تو مخلوق کے شیپ میں نے ایک آدھ دفعہ ایک سایہ نما تو دیکھا، وہ بھی یہاں نہیں، وہ ایک جگہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، گورکھ ہل ہے، گورکھ وہاں پہ یہ اتفاق ہوا دیکھنے کا اس فارم میں. ورنہ جب میرے ساتھ جو پہلا واقعہ ہوا وہ ہوا تھا جب ہم ایک نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے تھے. بیسیکلی ہمارا ہی اپارٹمنٹ تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کراچی میں کہ کوئی کمپلیکس بلڈنگ ہوتی ہے، کچھ بنتی ہے، اور اس کے بعد کوئی لٹیگیشن یا کوئی ایشو کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہمارا ایک اپنا اونڈ ہوم تھا جو کہ 10 سال بند رہا، بلڈنگ کھڑی رہی اور ہم رینٹ پہ رہے. تو وہ جیسے ہی آرڈر ملا ہم وہاں شفٹ ہو گئے. اب شفٹ ہونے والوں میں ہم، میرے خیال ہے گنتی کے 5 لوگ یا 4 فیملیز جو تھیں پہلی تھیں، اس میں ہم 5th فلور پہ اکیلے رہتے تھے. وہاں پہ یہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اس سے پہلے بہت ماڈرن دماغ رکھنے والے تھے، نہیں یہ سب پہلے ہوا کرتا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کر کے. وہاں جب ہم شفٹ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں پہلے، کہ مثال ہے کہ لائٹس جو تھیں وہ پراپر چل رہی ہوتی تھیں، لیکن کچھ خاص وقت پہ خود ہی بند ہو جاتی تھیں. ہم سمجھتے تھے کوئی الیکٹریکل فالٹ ہے، کہ یہ ہوتا ہے، عام بات ہے پاکستان میں بجلی جانا آنا، یہ سب باتیں. لیکن وہ خاص سیگمنٹ پہ خراب ہونا، بند ہونا، کبھی کبھی بلب پھٹ جانا، پھٹ جاتا تھا. جی. وہ جگہ کیا تھی؟ وہ ہم گھر کے جانے کے بالکل اپارٹمنٹ کے کوریڈور جو تھا نا، جہاں اپارٹمنٹ جاتا تھا، اس کوریڈور میں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا.
دن رات کوئی بھی ٹائم ہو، نیا بلب لگائیں پرانا لگائیں، ہر وقت ہم اگنور کرتے تھے کیونکہ نارمل سی بات ہے یہ. اس کے بعد جناب آہستہ آہستہ کبھی کوئی ناکنگ ہونے ہوتی دروازے کے اوپر رات کو یا اس طرح کی چیزیں، یہ سب چیزیں تو ہم اگنور کرتے رہے عادت سے کہ مطلب یہ کچھ نہیں ہوتا. ایشو ہمارے لیے ہائی لائٹ اس وقت ہوا جب ہمارے گھر میں میری سسٹر کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بالکل مہینے بھر کی. وہ بہت بے چین رہتی تھی وہاں جب بھی ہمارے گھر آتی تھی، تو سوتی نہیں تھی، روتی بہت تھی، اس طرح کی بہت ایشوز تھے. پھر میرے بھائی کا بیٹا ہوا تو ایک گھر میں ڈبل خوشی کا ماحول. اب وہ بچہ بھی سملر بیہیویئر نا، اور دونوں بچے کھڑکیوں کو دیکھ کے روتے رہتے تھے. اچھا. ہاں، کھڑکی پہ پردہ پڑا ہوا ہے صحیح ہے، ویسے اس کو دیکھ کے روتے رہے. اب ایک عجیب سی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہرحال وہ ہم لے کے چلتے رہے. اسی درمیانی میں ایک میں نے اسٹوریز پہ بھی اپنا ڈالا تھا کہ ہمارے ایک ڈرائیور صاحب ہوتے تھے. ڈرائیور صاحب نے ایک دن بولا کہ میں جو ہوں آپ کے گھر اوپر نہیں آؤں گا. میں نے کہا بھائی ایسی کیا بات ہو گئی؟ اور کیونکہ ہم سب نوکری پیشہ لوگ ہیں تو دن میں گھر والوں کو ضرورت ہوگی تو پھر کون وہ نیچے کے 5th فلور سے اتریں گے نیچے. تو انہوں نے بڑے رو پٹ کے جب ان کو نوکری ووکری کا بولا کہ بھائی دوسرا دیکھ لیتے ہیں اگر تمہیں تکلیف ہے تو، تب جا کے انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں لفٹ میں آ رہا تھا تو جب میں لفٹ میں کچھ آنٹی نے منگایا تھا، میں سامان لے کے لفٹ میں گھسا تو ایک پہلے سے موجود کوئی خاتون تھی اور وہ کھڑی ہوئی تھیں اور ان کا منہ جو تھا بٹنس کی طرف تھا. تو یہ اندر گھسے تو نہیں دیکھا 5th فلور ہائی لائٹڈ ہے، اگنور کیا. کہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی مہمان ہوگی، پیچھے ہو کے عزت سے کھڑے ہو گئے. کہہ رہے وہ کھلا لفٹ چلی، وہ آگے آگے چلیں اور وہ پیچھے پیچھے چلے، اور وہ ہمارے ویسینٹی پہ آ کے وہ خاتون دکھتے دکھتے کل ان کے غائب ہو گئیں. وہ لفٹ کے اندر ہی غائب ہو گئی؟ نہیں لفٹ سے نکلی، ہمارے دروازے تک گئیں، ادھر پہنچ کے وہ غائب ہو گئیں. جس کے بعد ڈرائیور صاحب نے کہا کہ میں آپ کے فلور پہ نہیں آؤں گا. وہاں سے پھر ہم نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہوگا. ہم نے تو اپنے حساب سے سوچا نا کہ یہ ایسی ڈرامے بازیاں کر رہا ہے. اس کے بعد پھر کچھ ایسے علامات ہوئے جو سب کے ساتھ ایک ساتھ ہوئے. اچھا. پورے گھر والوں کو ایک ہی رات سیم خواب آیا تھا اور بڑا خوفناک تھا، اور انہیں ہمارے نئے نئے بھانجے بھتیجی کے اس سے ریلیٹڈ تھا. بہت خطرناک خون خرابے والی چیز تھی، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ایسا خواب تھا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا رات میں کہ یہ کیا میں نے دیکھا ہے. دیکھا تو سارے گھر والے اٹھے ہوئے ہیں، وہ سب پریشان کہ ہم نے کیا دیکھا. جب ایک ایک سے بات ہوئی، ایک ہی ساتھ خواب دیکھا؟ ایک ہی خواب دیکھا. کیا خواب تھا؟ بس بچے کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ تھا، تو اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جب دیکھا تو سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اب وہ پھر ایک پریشانی نا کہ یہ کس قسم کی مطلب ہو رہی ہے چیز. وہاں پہنچ ایک ٹائم کے بعد ہمارے، اب تو خیر مرحوم ہیں، میرے بڑے اچھے رشتہ دار تھے دور کے، بہت زیادہ ریلیجس آدمی تھے اور سیلف اپنے اس میں لگے رہتے تھے عبادت میں. ان کو کسی سے کوئی کام نہیں تھا. اپنی ایک پرچون کی دکان تھی ان کی، وہ دن میں چلانی ہے، اس کے علاوہ انہیں نے عبادت کرنی ہے. ان کا وہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب میں نے دنیا کا کام کر لیا، میں صرف اپنا کام کروں گا، مجھے تم لوگوں سے کوئی کام نہیں. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ اس جگہ کی جو ہے نا انرجی کہہ لیں یا کچھ، بس ایک ان کو فیلنگ تھی کہ کچھ صحیح جگہ نہیں ہے، کچھ نحس قسم کی یہ جگہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اتنے عرصے سے یہ خالی تھا تو یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ ریلیجنس کے جنات جو ہیں رہتے ہیں. ڈفرینٹ ریلیجنس کے جنات، یہ میں پوچھوں گا. جی. اور ان کو آپ کے آنے سے یہاں بہت تکلیف ہے. اچھا. اور آپ جو یہ، کیونکہ والدہ میری مطلب جس طرح سب کی ہوتی ہیں کہ بھائی فجر پہ اٹھ گئیں اور سب کچھ کر رہی ہیں، اور مغرب کے ٹائم پہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور وہ چاہتے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں. اچھا. اور آپ جیسے جیسے نہیں جا رہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی پریزنس جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ یہاں سے جاؤ. خواب تک میں آ گئے وہ؟ جی جی. یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں ساتھ ساتھ ویریفائی بھی کر رہا ہوں، مفتی صاحب ان کی حقیقت جنات کی ہوتی کیا ہے؟ یعنی اتنی انٹرفیئرنس کے چلتے چلتے غائب ہو رہے ہیں، اتنی انٹرفیئرنس کے خواب میں ایک ہی وقت میں پوری فیملی کو نظر آ رہا ہے، اتنا اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے دو بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ایک انس ہے، ایک جن ہے، اور دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان دونوں کا مقصد پیدائش ایک ہی ہے، وہ ہے عبادت. پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے پر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو.
ایسے ہی ہے. شیطان یا جن اگر اپنے اصلی شکل میں ہے، ادروائز کہ وہ کسی انسان کی شکل میں آ جائے، کسی سانپ کی شکل میں آ جائے، کسی جانور کی شکل میں، وہ الگ بات ہے. اگر آپ جن ہیں مثلا اور آپ اپنی اصلی صورت میں ہیں تو آپ کبھی بھی مجھے نظر نہیں آ سکتے. اچھا جی یہ بات طے ہے، صحیح. کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ تو میں نے نہیں انہ یراکم وقبیلتہ من حیث لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہو. اب جنات کو اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے؟ یجری من ابن آدم کمجر الدم، وہ ابن آدم کے اندر ایسے چل سکتے ہیں جیسے خون ہمارے رگوں میں دوڑ سکتا ہے. اللہ اکبر، ہمارے اندر صلاحیت کر جائیں گے. جی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. یجری من ابن آدم کمجر الدم، ایسے آپ کے جسم میں پھریں گے جیسے کہ خون پھرتا ہے. لیکن اگلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے ان کا اختیار بحیثیت شیطان جو کہ بہت ہی شریر ہے، اس کا بھی جو اختیار رکھا ہے وہ وسوسے کے حد تک رکھا ہے، اس سے آگے کی طاقت اس کو نہیں ہے. اچھا. اب جو سولنگی صاحب نے بات فرمائی کہ کسی گھر میں جنات کا وجود، کسی ویرانے میں جنات کا وجود، تو اس کا امکان موجود ہے، اس کا امکان موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو ان فی المدینۃ اقوام اسلموا، مدینے میں کچھ قومیں ہیں جنات کی جو مسلمان ہو چکی ہے. اچھا. جی حدیث ہے. لہٰذا جب تم کسی جگہ جاؤ، کسی ویرانے میں کسی جگہ نیا گھر بساؤ، تو دیکھو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس جگہ کو آباد کرتے ہیں. صحیح. تو تمہیں چاہیے کہ پہلے ان کو خبردار کرو. صحیح. سانپ ہے تو بھائی چلے جاؤ یہاں سے، 3 مرتبہ ان کو خبردار کر لو. صحیح. عائشہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک سانپ مارا. اچھا. ایک سانپ مارا تو خواب میں ان کو آیا کہ تم نے ایک مومن جن کو مارا ہے. مومن جن کو مارا؟ جی. تو عائشہ نے فرمایا کہ بھائی وہ تو گھر میں آیا تھا، ہمارے پردے کو اس نے چاک کیا. تو کہا گیا کہ اگر انہوں نے آپ کے پردے کا حق رکھا، خیال رکھا تھا پھر تو عائشہ نے اس کے بدلے میں، روایات مختلف ہے کہ 12 یا 14 غلام آزاد کیے. اللہ اکبر. اس قتل کے بدلے میں؟ اس قتل کے بدلے میں. تو جنات کا وجود اس سے انکار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے تو ایک بچے کو ایک ماں گود میں لے کر آئی. اچھا. کہ یا رسول اللہ ان بہ مست الجن، اس کو جن کا اثر ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیرانے پیر تھے، بے شک. ان سے بڑا پیر تو دنیا میں کوئی نہیں سکتا، نہ عامل کوئی ان کے برابر، نہ کوئی ولی ان کے برابر. خاک بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. فرمایا اخرج ایھا الجن، نکل جاؤ، نکل جاؤ. اسی وقت نکل گئے. اچھا. آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو اماں جی جو ہے، وہ جو بچے کی اماں تھی، وہ کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آ گئی. تو جنات کا وجود بایمانہ کہ وہ ہمارے آس پاس کہیں ہو سکتے ہیں، اس کا انکار شریعت نہیں کرتی. بہترین ہو گیا. اچھا یہ تو ویریفائی ہو گئی نا چیز کی، جو آپ نے دیکھا وہ ہوا. خواب تک میں بھی آپ نے دیکھا جنات ہو گئے. بے شمار قصے کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق مینٹل ویکنس کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. اب سوال یہ کہ جو گورا کھیل میں آپ نے دیکھا وہ کیا تھا؟ اب دیکھیں وہ ایک سایہ تھا. اچھا. جس طرح انہوں نے کہا فزیکلی اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن پہلے کچھ آوازیں آئیں جیسے داند بجتے ہیں نا ویسے، کیونکہ گورا کھیل ایک بہت ہی ویران جگہ ہے. ویران ہے. اور وہ تو جگہ ایسی ہے کہ وہاں تو کوئی پلانٹ لائف کیا کوئی سانپ جیسی چیز بھی نظر نہیں آتی. ادھر مغرب کے بعد اندھیرا جب شروع ہوا ہے، آپ اتر رہے بے نظیر پوائنٹ سے اترتے ہوئے، پہلے ایک سایہ جو چٹان تھی ساتھ میں، اس پہ دیکھا گیا کہ اوپر نیچے آگے پیچھے جا رہا ہے. اچھا. اس کے بعد اس کو اگنور کر کے ہم چلتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد سخت سردی تھی اور وہاں سناٹا بھی بہت زبردست ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوشش کریں تو اپنے دل کی آواز بھی دھک دھک کرنے کی آ جاتی ہے، اتنا سناٹا ہوتا ہے. اس میں آپ کے کان کے پاس داند بج رہے ہیں. اچھا. اب داند بجنے کی آواز کو بھی اگنور کر دیا. اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے جانے کے بعد میرے ساتھ میں جو صاحب تھے انہوں نے کہا، اشارہ کر کے، کہ ہوا یہ کہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، ایک دم سے وہ چپ ہو گئے. چپ ہونے کے بعد انہیں زور زور سے آیتیں پڑھنا شروع کر دی. اچھا. اب میں نے پوچھا خیریت؟ تو انہوں نے صرف اشارہ کیا پیچھے.
پیچھے جب اشارہ کیا تو ایک انسان نما شیپ تھا سائے کا، ہم سے 4 سے 6 فٹ پیچھے تھا، اور ہم سے میرے خیال اگر میں دیکھوں تو 8 فٹ کا ہوگا شاید، اگر میں اپنے حساب سے ایسے دیکھوں تو وہ پیچھے پیچھے بس ہماری طرح چلتا ہوا آ رہا تھا. اب انہوں نے جب آیتیں شروع کی، پرابیبلٹی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. اسی وقت پھر ہم بھی اسی طریقے سے جلدی جلدی وہاں سے اترے، کیونکہ اگین کسی کے گھر میں یا کوئی اس کی جگہ ہوگی، ہمیں نہیں، ہم نے تو 2006 یا 7 میں جانا شروع کیا نا، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اب وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کا پورا کوئی قبیلہ رہتا ہو. تو یہ ہم ہوا تو ہم جلدی جلدی اترے اور نیچے کیمپ کی طرف بھاگے جہاں باقی لوگ تھے، اور اکیلے میں سے بے نظیر پوائنٹ سے اتر رہے تھے. تو کرکس میں یہ ہوا کہ وہ پیچھے پیچھے ہمارے اترا ایک خاص پوائنٹ تک، جب روشنی شروع ہوئی تو وہ نہیں آیا، پیچھے ہو گیا. تو پیچھے ہو گیا. اچھا، روشنی سے یہ لوگ بھاگتے ہیں، کہتے ہیں آئینے سے بھی یہ لوگ دور بھاگتے ہیں، ایسا ہے؟ یہ مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے آئینے کا، لیکن یہ کیونکہ ویسٹرن میں نے کچھ زیادہ سنا ہے، بلیک کیٹ، آئینہ اور یہ سب کچھ کانسیپٹ، تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ تھوڑا سا ادھر سے بورو ہو گیا ہے. اچھا، وہ سب یہ جو بات سننے میں آئی تھی بیچ میں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے جن، تو ہندو جن، مسیحی جن، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ غیلان جن یعنی جنات کا انسانوں پر حملہ کرنے کا تذکرہ آیا کہ کوئی جنات انسانوں پر حملہ کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ کہیں تو میں عربی عبارت پڑھ لوں ورنہ تو میں ترجمہ کر لیتا ہوں. انہیں فرمایا کہ دیکھو، کسی جن کو انسان پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اچھا، کہ وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے. ہاں، آپ کے اندر گھس کے کچھ آپ کے اندر کو وہ کر لے. اس کے لیے فرمایا کہ یہ ان میں سے بعض جادوگر ہوتے ہیں. اچھا، جیسے انسانی جادوگر ہوتا ہے، عام انسان کو کسی انسان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر میں جادوگر ہوں انسانوں میں سے تو میرا دندہ ہی جب چلے گا کہ جب میں آپ کے اوپر کچھ کروں گا. تو ایسے ہی جنات میں سے کچھ جادوگر ہوتے ہیں کہ جو انسانوں پر اپنا جادو چلاتے ہیں. اچھا، اور پھر اس میں سے اب جہاں تک کفر اور اسلام کی بات ہے تو اس بات پر تو تمام مفسرین متفق ہے کہ جیسے ہم میں مسلمان ہیں، ہم میں کافر ہیں، ہم میں نیک ہیں، ہم میں بد ہیں، ہم میں شریر ہیں، ہم میں غیر شریر ہیں، سیم ٹو سیم پیٹرن ان کا بھی ہے. اچھا جی. اب یہ جو ویسٹرن کی بات ہم لے کر آ گئے ہیں، ہم انگریز کو یا یورپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہوگا تو آپ کی تو جوانی کا زمانہ تھا، ہمارا بچپن تھا، کہ جب یہ ہیری پوٹر وغیرہ آئے تھے تو یہ کیا ہے؟ آج بھی یورپ جادو کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. ان کی یہاں یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جتنی ہارر موویز بنتی ہے، اس پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی کہ ہارر موویز کے پیچھے کا کیا ہے. یہ ہارر موویز آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے اپنے لوگوں کو کہ دیکھو عیسائیت کا اتنا پاور ہے کہ سوائے صلیب کے چڑیل بوت اسیب کے سامنے کوئی نہیں یعنی ٹھہر سکتا، لہٰذا صلیب کو سامنے کر دو. تو اپنے صلیب کے پاور کو دکھانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ قائم کر دی. اچھا جی. اسی طرح ہندو ہیں. ہندو کا مذہب جو ہے وہ کھڑا ہے تنتر منتر پہ. جب تک وہ دوسری زندگی تیسری زندگی کی بات نہیں کریں گے ان کا دندہ چلے گا نہیں، ان کا تنتر منتر چلے گا نہیں. بدروح، اسلام نے کبھی بھی بدروح کا تصور ہے ہی نہیں. اچھا جی. اسلام کے اندر روح جب نکلی آپ کی تو اس کے 2 ہی مقامات ہیں. برزخ، یا تو آپ علیین میں ہیں ہاں، یا آپ سجین میں ہیں. علیین ہیں تو جنتی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کراچی کی سڑکوں پہ آ کے. اور اگر آپ سجین کے قید خانے میں تو کسی کا ابا بھی وہیں سے نہیں نکل سکتا. تو یہ جو بدروح کا کانسیپٹ ہے. اب جو آپ نے ایک بڑی سمجھداری کی بات ماشاءاللہ آپ کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے، میں کسی زمانے میں عاملین کے بڑے قریب رہا ہوں. اچھا، عاملوں سے بڑا قریب رہا ہوں. 85% مریض جو عاملوں کے پاس آتے ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے یہ آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ ایسا ہے.
اب جو سولنکی صاحب نے گورکھ ہل کی بات کی ہے، سناٹا ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، آبادی نہیں ہے. اب آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جو واش روم وغیرہ میں یہ واش روم یہ نہیں ہے اچھا جو میرے اور آپ کے کمرے کے برابر میں لگا ہوا ہے. اچھا یہ تو میں آپ کو کہوں سچ میں، ہم شہروں والوں نے مصیبتوں کو اپنے کمرے میں داخل کر دیا ہے. او ہو، اسے الگ ہونا چاہیے. جی، اللہ کے نبی اتنے دور جاتے تھے، ویرانے میں، سناٹے میں، جہاں جنات کا تصور ممکن تھا. اوکے، وہاں جب آپ پہنچے تو اب آپ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، مرد جنات سے، والخبائث، عورت جنات سے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. تو وہاں پناہ بنتی ہے. تو انہوں نے جو بات کہی ہے، اگر تو کوئی شکل آئی ہے تو پاسبل ہے، اس کو امپاسبل نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس دعائیں ہیں، دعائیں پڑھیں تو اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتی ہے. آیت کرسی آپ کو، وہ واقعہ بہت مشہور ہے بخاری شریف میں، وہ جو حضرت ابو ہریرہ جی، کہ شیطان ایک دن آیا پکڑا، دوسرے دن آیا پکڑا، تیسرے دن پکڑا. اس نے کہا دیکھو مجھے چھوڑو، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں جو مجھ جیسوں سے تمہیں حفاظت کریں گے. آیت کرسی پڑھ لو. اب آیت کرسی پڑھی، اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، کام اچھا کر گیا، بندہ صحیح نہیں تھا. انہو کذوب، بہت بڑا جھوٹا تھا، پر بات یہ سچ بتا گیا. ہاں اچھا، یہ والی بات جو ہوئی ہے، جیسے جس کو آپ نے بھی کہا کہ مختلف ریلیجن ہوتے ہیں، یعنی مسلمان جن بھی ہو سکتا ہے، مسیحی جن بھی ہو سکتا ہے، ہندو جن بھی ہو سکتا ہے. ممکن. تو پھر مسلمان جن میں دیوبندی جن الگ ہوگا، بریلوی جن الگ ہوگا، شیعہ جن الگ ہوگا. وہ عبد الباقی صاحب کا فالوور ہوا، وہ کسی اور اگر کا ہوا. مناظرین ان میں بھی ہوئے، اگر مناظرین ان میں بھی ہوئے تو ان میں بھی بریلوی دیوبندی ہوں گے. اگر مناظرین وہاں نہ ہوئے تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں بگاڑنے والے، ہمیں آپس میں 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ تقسیم کرنے والے، وہ مناظرہ کرنے والے ہیں، غیر مناظرہ کرنے والے ہیں. اچھا، مفتی عبد الباقی صاحب نے بڑے جن نکالے بھی ہیں. ایک تو جناب ایک عالم ریسرچر ہیں محمد شیخ صاحب، ان کا بھی جن انہوں نے نکالا ہے، وہ بڑا آن ریکارڈ کے اوپر ہے. سولنکی صاحب، آپ خواتین کے بارے میں ذرا قصے کہانیاں جو بتا رہے ہوتے ہیں جو ریالٹی بیسس پہ ہوتی ہیں، مثلاً ایک دفعہ بلی والا واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، آپ بتا رہے تھے کہ وہ ایک ساتھ ایک دن 1 2 پھر اس کے بعد اس کے لسنر آڈینس پوری بلی کی قوم آ گئی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ریالٹی ہے؟ دیکھیں، ریالٹی کا تو نہیں پتا، لیکن کچھ عمل میرا یہ ماننا ہے، یہ میرا اپنا تھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ کوئی بھی چیز جس میں آپ جنات کو کال کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اچھا، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ان کو کال کر رہے ہیں، بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری دنیا ہی الگ ہے، ہم پردے میں رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ملیں گے ان سے تو زبردستی کسی چیز کو بلانا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب کسی صاحبہ کی جو یہ سٹوری تھی بہت پہلے جو کی تھی، وہ تھیں چھوٹی، 14-15 سال ایسے ہی کوئی ایج گروپ ہوگا. ان کو ان کے مرحوم نانا کی کوئی کتاب ملی تھی جس میں تذکرے تھے کہ ایسے ایسے عمل کریں آپ راتوں کو بیٹھ کے تو آپ کو پریاں نظر آئیں گی یا ایسا کچھ نظر آئے گا. بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، بڑے کے ذہن میں ایک الگ ہے. اب بچہ یہ سمجھتے ہوئے کہ گڑیاں اور اس طرح کی چیزیں، تو اس نے وہ بالکل، اور یہ بات ہو رہی ہے کوئی شہر کی نہیں، ایک انٹیریئر کی جگہ کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بچے نے وہ کتاب پڑھی، اس کا انٹرسٹ کریٹ ہوا، اور اس نے پھر یہ رات کو 3 بجے جا کے اپنے گھر کا شاید 3را منزل ان کا خالی تھا، وہاں جا کے یہ کام شروع کیا. روز ایک دائرہ بنایا، کچھ پڑھنا شروع کیا. واللہ عالم کیا پڑھا، ایک دن پڑھا کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرے دن پڑھا تو کچھ فیلنگ آئی جیسے کہ کوئی ہے لیکن نہیں ہے. لیکن تیسرے دن جب اس نے، یا پتہ نہیں چوتھے دن پڑھا، تو اس کو ظاہری طور پہ بلی کی شکل میں وہ آ کے بیٹھ گیا سامنے. سملرلی جب اس نے وہ عمل اور بڑھایا تو وہ بلیاں بڑھتی گئیں، کیونکہ وہ جنات بلی کی شکل میں نمودار یا ظاہر ہونا شروع ہو گئے. وہ جب اتنی کوانٹٹی، کیونکہ کہا تو یہی جاتے نا کہ وہ اتنے ہیں کہ اگر ہمیں دکھنے لگ گئے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو اس صورتحال میں جب انہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا تو وہ اس کو ڈر گئی دیکھ کے، انہیں بلی کی شکل اختیار کی. ہو سکتا ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے. پورا ہال بھر گیا. اب وہ بچی تھی، وہ ڈر گئی. اب وہ جو بھی وہ عمل تھا اس کے بیچ میں وہ رہ گئی. اب وہ اس کے اعتراف میں گھومتے رہتے ہیں، ان کی چہل قدمی کی اس کو آوازیں آتی رہتی ہیں. وقول اس عورت کی کہ آج بھی اس کو، اب اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس کے سر میں مستقل درد رہتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے. مائیگرین ہوتا ہے جو آج بھی ہے. اچھا. اور
اس کا سلوشن کیا اس کو نہیں پتا کہ اس نے یہ بچپن میں جو حرکت کی اور آدھی چھوڑ دی، اس کے بعد سے اس کے ذہن میں کانوں میں آوازیں چہل قہل کی آتی رہتی ہے. کبھی وہ اکیلا فیل نہیں کرتی، ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ساتھ میں ہے، اور ایک کانسٹنٹ سر کا درد ہے. اب یہ عملیات کیا تھیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں ان سے میں اس پہ پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو، یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی میں نے رکھنا ہے کہ عملیات میں جنات یا ایسی مخلوق کو کال کرنا کیا ہوتا ہے. مگر ریلیونٹلی ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو اس سے کنیکٹڈ ہے. یہ واقعات بہت سننے میں آئے، لال جوڑا پہنا ہوا ہے، دلہن ہے، رات کو کھڑی ہوئی ہے، کسی کو بلا رہی ہے، بے شمار آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، اور بڑے قریب کے لوگوں سے سنے کہ اس کو جی لفٹ دے دی، وہ لفٹ پہ بیٹھ گئی، پھر اس کے پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، گول ہو گئے، گھوم گئے. یہ چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ سننے میں آتی ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسٹوری یہی آتی ہے نا. موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اندھیرا تھا، رات تھی، خاتون نظر آئیں، رک گئیں، وغیرہ وغیرہ. میرا پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں، خاتون نظر آئیں، تو آپ کو رکنا ضروری ہے. خاتون اور رکے نا، ٹھیک ہے، پہلا سوال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پہلا سوال یہ. اب یہ ایک سملر اسٹوری اسی طرح کی آتی ہے بکرے والی. یہ بکرا کھڑا ہوتا، میں نے کہا یار کس کا میں لے لوں. بھائی ضروری تھا تو چھوڑ دیتے اس کے حال پہ. نہیں، آپ رکے، آپ نے ان سے گفتگو کی ہوگی، جو بھی ہم کسی کی نیت پہ نہیں جا رہے، کیا گفتگو کی ہوگی آپ نے کی ہوگی، آپ نے ان کو بائک پہ بٹھا لیا. بات یہ ہے، یہ اسٹوری میرا جو ماننا ہے، یہ ایک اسٹوری ہے. یہ ہوئی ہوگی کبھی انڈیا پاکستان جب ایک تھے اس زمانے میں، کبھی آپ نے تو بتایا بھی تھا، وہ آبا و اجداد سے گھومتے گھومتے، کیونکہ یہی اسٹوری ہر بندہ سناتا ہے. کارساز تک بھی آ گئی، کارساز پہ کھڑی ہوتی ہے. جی، انڈین بنگالی پاکستانی تینوں یہ اسٹوری سناتے ہیں. اس کا مطلب کوئی بیک اینڈ پہ جا کے کوئی ایک ہی سورس تھی جہاں سے یہ بات پھیلی. اب یہ تو میں نے سنا ہے کافی حد تک، ایون عرب میں بھی سنا ہے کہ اگر کوئی اپنا ظاہری، کوئی جنی اپنا ظاہری فارم دکھاتی ہے تو بڑا سچ دھج کی دکھاتی ہے. اچھا. ہاں، دلہن تو ہم اس لیے کہتے ہیں، ہمارے کانسیپٹ ہے کہ وہ دلہن ہوتی ہے نا سجی ہوئی، لیکن وہ جب آتی ہے تو وہ اس نے اچھا جوڑا چمکیلا سا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ زیورات ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس پہ، تو ہم آٹومیٹکلی کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ دلہن ہے. اب یہ بات تو فیکٹ ہے کہ میں نے ابھی تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو کہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوا کوئی ایسا بندہ، نہیں ایسا بندہ تو میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، لیکن اسٹوری سیم ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ کوئی ایک دفعہ یہ واقعہ ایسا کہیں ہوا ہوگا، وہ بندہ آ جائے. اس کو تھوڑا سا، ہم لوگوں کی عادت بھی تو ہے نا ایگزیجریٹ کرنے کی، کہ اگلا بولتا ہے کہ میں نے دیکھا، تو اگلے تیسرے بندے نے بولا دیکھا نہیں، بٹھایا تھا. تو اس طرح کوئی ایسا بندہ اگر ہو، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ گزری ہو، تو پلیز کامنٹ کریں تاکہ ہم اس کو بلا کے ڈسکس کر لیں کیا دیکھا ہے. تو صاحب انہوں نے ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات بھی کہ جنات اور انسان کی محبت ہو سکتی ہے. مثلاً کوئی، میں چڑیل کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جنی ہو اور پسند آ جائے، دل آ جائے، اس کا مجھ پہ، میرا اس پہ، یا اس طرح سے کوئی رشتہ بن سکتا ہے. دیکھیے بس صاحب، سولنگی صاحب نے بڑی مناسب بات کہی ہے. چڑیل کا لفظ جو ہے نا، یہ نکلا ہی غلط ہے. جن ہے، جن کا ڈراؤنا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا. جن کے پیر کا ٹیڑھا ہونا، الٹا ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. جنات اپنی ایک اللہ نے ان کو شکل دی ہے، اور ان کو ایک اختیار یہ دیا ہے، طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں. جی. تو چڑیل تو ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت مر گئی، یا اس کے ساتھ برا ہوا، یا اس کو قتل کیا گیا، یا ریپ کیا گیا، وہ چڑیل بن کے آئے گی، اور ریپس سے یا اسے اپنا بدلہ لے گی. یا آپ کو ڈراموں سے، ناولوں سے، اور یہیں سے یہ باتیں ملے گی. جہاں تک انہوں نے بات کی اس لڑکی کی جنہوں نے کچھ پڑھا، یہ بہت ہی گندا کانسیپٹ ہے جو ہمارا ایک پرانا ایک ڈائجسٹ چلا تھا دیوتا کے نام سے. دیوتا میں اس کا جو ہیرو ہوتا ہے، وہ اگر موم بتی کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پیتی کرتے ہیں، وہ جو لوگوں کے اوپر اپنا وہ ٹیلیپیتھی ہپنوٹزم بھی کہتے ہیں. اچھا، وہ الگ چیز ہے. وہ کر کے آپ جو ہے وہ اگر بتی سے آپ کو پاور ملتی ہے، اس کے بعد آپ جس آدمی کو دیکھیں گے اس کی آنکھوں میں وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا. پھر اس سے آپ اپنا سب کچھ کروا سکتے ہیں. ہپنوٹزم کہیں یا ٹیلیپیتھی کہیں، جو بھی کہیں. یہ کانسیپٹ ہمیں سب ملے ہیں کہانیوں سے. کہانی ہم نے سب اٹھائی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے اٹھائی ہے یورپ سے. جتنی بھی کہانیاں ہیں
ہمارے عاملین کہتے ہیں جی آپ ایک چلہ کریں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے جنات سے ملاقات کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ جائے گا؟ عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ چل پڑے. مسجد جن جو آج ہے جہاں آج پر ہے مکہ میں بالکل, اس جگہ سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اوکے اور ایک دائرہ کھینچ کے فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت نکلے گا. اوکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر گئے اوٹ میں, صحیح آپ نظر نہیں آ رہے. صحیح. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ آوازیں سنی, پھر بڑا شور ہوا. اللہ کے نبی, میرا دل کیا کہ میں اٹھوں, لیکن مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی کہ بھائی اٹھنا مت. صحیح. اللہ کے نبی واپس آئے, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ جنات آئے تھے, دعوت اسلام قبول کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ بڑا شور ہوا. فرمایا اصل میں ان کے اندر ایک مقتول کا قصہ تھا, اچھا آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی, تو میں وہ صلح کروا رہا تھا, وہ صلح ان کے بیچ میں ہو گئی. اللہ. اب یہاں سے لوگوں نے کیا پکڑا کہ عاملین نے کہا جی دائرہ کھینچو, دائرے میں بیٹھو اور دائرے میں یہ چیز جپنا شروع کر دو. میں نے کہا نا ہندو والا کانسیپٹ. مجھے آج وقت بتائیے کبھی کسی نے کہا جی میں نے جن قابو کیا ہے؟ نہیں کہتے ہیں نا بہت, نہیں کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے موکل پکڑا ہے. ہاں موکل پکڑا. موکل کو وہ الگ چیز سمجھتے ہیں. اچھا جی یہی تو میرا سوال ہے. انسان نہیں, جن نہیں, فرشتہ نہیں, کیا ہے جی؟ موکل ہے. موکل کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہمذات ہے. ہمذات کیا ہے؟ ایسی چیز لے کر آ جاؤ جو, دیکھیں یہ جو انہوں نے جو باتیں کی, میں نے ان باتوں کو قرآن و حدیث کے, اگر یہ کوئی قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کرتے نا آپ اسی وقت کہتے ہیں میں ان کو پکڑتا. سولنگی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی یہ جو کہہ رہے تھے اس سے انکار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, میں نے انکار کیا نہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ آپ موکل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں فرشتہ میں قابو کر رہا ہوں. فرشتہ کسی کا باپ بھی قابو نہیں کر سکتا. اچھا جی. جنات کو قابو کر رہے ہیں, جنات کے قابو کرنے کی باتیں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ شیاطین ہیں, لیکن میرا شیطان اللہ نے میرے قابو میں کر دیا. اگر میں چاہتا تو مدینے کی دیواروں کے ستون سے اس کو بنوا دیتا شیطان کو. اچھا وہی تو کہتے ہیں ہمذات ہے وہ. نا جی ہمذات کیا چیز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہی شیطان جو آپ کے ساتھ ہے, یا شیطان ہے ارمان. دوسری بات آپ نے کہا کہ صرف اللہ کے نبی کا خاص ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اختیار حاصل تھا. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ ہم سے ماقبل شریعت ہے, ٹھیک ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا, آپ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, آپ کو یاد ہوگی, اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کی نہ ہو. یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے مدینے کی کسی سواری کسی ستون سے باندھتا, مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی, اس لیے میں نے اس جن کو شیطان کو جانے دیا. خوب ہو گیا. سولنگی صاحب لاسٹ کوشچن ہے, بہت سننے میں آیا یہ واقعہ, یہ جو مخلوق ہے جسے جنات کہیں یا اس کے علاوہ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ جو بات آپ لوگوں نے کی ہے کسی خاتون کی, دلہن کی, ایسی دلہنوں کے سب منتظر ہوتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف ایک جھوٹی کہانی ہے, اس کے علاوہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ دلہن والی کہانی صرف جھوٹی کہانی, 100% جھوٹ. وہ سب کو لگتا ہے بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ دلہن سمجھ رہے ہیں اور ہجڑا نکل رہا ہے. سولنگی صاحب وہ بچے جو نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچے, کہتے ہیں جی یہ جنات کے بچے ہوتے ہیں اور قد بڑے ہو جاتے ہیں اچانک سے, جیسے آپ نے کہا 8 فٹ کا وہ سایہ, ان میں کیا سٹوریز آپ نے سنی اور کتنی حقیقت ہے؟ نہیں جنرلی تو دیکھیں اسٹوریز تو اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا تو شیپ ہمارا جو فزیکل فارم ہے ان کا تو نہیں ہے, تو وہ اپنا جو فارم ہمارے لیے بناتے ہیں وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں, وہ کوئی چھوٹا بنا دے کوئی بڑا بنا دے, یہ میرا اپنا ماننا ہے. اب بچے اگر نظر آ رہے ہیں تو یا تو وہ بونے بن کے آ رہے ہیں یا وہ واقعی ان کے بچے ہیں. اچھا. اور اسی طرح کی بہت ساری, جیسے کھاتے کیا ہیں اسپیشلی شوق سے, کہتے ہیں مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں رات کو, مٹھائیوں کی دکان پہ رش ہوتا ہے. یہ تو جہاں تک میرا خیال ہے اس پہ تو حدیث بھی تھی کہ ہڈی اور مٹھائی کھاتے ہیں. یہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط ہو فرمایا سکتا ہوں, کہ آپ بہتر بتائیں گے, جب تم گوشت کھاؤ تو ہڈیوں کو زیادہ مت چباؤ, اس لیے نہیں بلکہ تھوڑا سا گوشت لگا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. وہی حدیث جو کہ عبداللہ بن مسعود والی کی ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد جن میں تھے تو فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے اپنے لیے غذا مانگی
اور اپنی سواریوں کے لیے غذا مانگی. تو میں نے ان کے لیے کہہ دیا کہ جو میری امت سے ہڈیاں بچا، گوشت نہیں، ہڈیوں کو چباؤ مت، ہڈیوں کو ثابت رہنے دو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے. جنات کی خوراک، وہ مٹھائی وغیرہ کچھ نہیں، مٹھائی نہیں، مٹھائی نہیں ہے، مٹھائیوں کی صرف دکان ہڈی ہے. اچھا، صرف ہڈی ہے. اچھا صحیح ہو گیا. اور آپ نے کہا وہ بچوں والا بھی وہ اپنا خود سے اپنا لیتے ہیں، وہ روپ دھار لیتے ہیں آپ کے اوپر. یہ بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ رہا ہے میرا، اور مجھے جس طرح کی توقع تھی اس سے زیادہ کا مواد آیا ہے. مگر یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے سوال تشنگی سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، انٹرسٹنگ رہتے ہیں، اور پھر وہ ریئل لائف میں لوگوں کو نظر آتی ہیں چیزیں. مگر اب تک جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس ایسے بے شمار لوگ ہیں عاملین کے نام پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو چیزیں کر کے دکھائیں گے، محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا. اب وہ کیسے آتا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک دن دونوں حضرات سے وقت لے کے ان سے بھی بات کی جائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر سلنگی آپ کا، اور آپ کی خصوصی توقعات اور توجہات اور ان قیمتی مواد کا. میں شکر گزار ہوں مفتی عبدالباقی اخوند صاحب آپ کا. یقین مانی ان کو آ کے میں نے بتایا کہ یہ ذرا ٹاپک ہے، اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں، تو حرفن مولا ہے اور بڑا کامل تبصرہ رہا. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. ڈاکٹر سلنگی کو آپ سن سکتے ہیں، آج ہم نے ویریفائی کر دیا کہ یہ جو قصے اب تک انہوں نے بتائیں یہ لیجیٹمیٹ ہیں. باقی چیزیں نہیں آ جائیں تو پھر وہ بدعت ہو جائے. شکریہ جی. میں مولانا میں ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.